چاہتے ہیں کہ ایک رنگ شخصیات ادبیات فارسی مرتب کریں. یعنی جتنے بھی ادیب اور شعراء فارسی زبان کے ہیں ان کے بارے میں ایک مختصر تعارف اور ان کی کتابوں کے بارے میں مختصر سا ذکر اس میں ہونا چاہیے اور وہ الف با کے ترتیب سے ہو. اور پھر اس کی ترتیب کو ہم مختلف حصوں میں بھی تقسیم کریں گے. شاعروں کے فرنگ حصہ، نثر نگاروں کا حصہ، پھر شاعری میں بھی غزل لکھنے والوں کا حصہ، پھر ان کے احوال جو قصیدہ گو شعراء ہیں، پھر ان کا ذکر جو رباعی گو شعراء ہیں، یعنی تمام اصناف سخن کے حوالے سے. اور پھر علاقائیت کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ اب یہ بر صغیر کے شعراء، بر صغیر کے نثر نگار، ایران کے شعراء، ایران کے نثر نگار، اور ایران کے پھر غزل گو شعراء، ایران کے قصیدہ گو شعراء، بر صغیر کے غزل گو شعراء، قصیدہ گو شعراء. یہ ترتیب ہم انشاءاللہ یہ بھی رکھیں. میرا خیال ہے دنیا میں جتنا پاکستان اور ایران کے درمیان دوستی اور محبت اور تعلق ہے، تاریخی حوالے سے بھی اور موجودہ دور کے حوالے سے بھی، کسی دنیا کے دو ملکوں میں نہیں ہو سکتا، نہیں ہے. ایران و پاکستان بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ہم کیش بھی ہیں، ہم نژاد بھی ہیں، ہم سایہ بھی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کی جان ہے. ایران و پاکستان کے تعلقات میں بہت سی چیزیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ روابط اب وہ نہیں رہے جو مغلیہ دور میں تھے. مغلیہ دور میں فارسی زبان و ادب پاکستان ہندوستان کے اندر یعنی بر صغیر میں اسی طرح رائج تھا جس طرح سے ایران میں.
اس کے علاوہ ہماری تاریخ زیادہ تر فارسی زبان میں، ہمارا دینی ادب بھی فارسی زبان ہی سے، اس حوالے سے فارسی زبان کو ہم کبھی بھی غیر اہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ دوسری زبانوں کی طرح نہیں ہے، یہ ہماری جان ہے، ہماری روح ہے، ہماری اپنی شناخت ہے، ہم اپنی شناخت کو بھلا نہیں سکتے۔ تو فارسی زبان و ادب انشاءاللہ بر صغیر میں نہیں تو کم از کم پاکستان کے اندر زندہ و پائندہ ہے۔ خانہ فرنگ ایران لاہور فارسی زبان و ادب کی خدمت اور خاص طور پر ایران و پاکستان میں جو محبت کے روابط ہیں ان کی تحقیق کے سلسلے میں بہت زیادہ کام کر رہا ہے۔ خانہ فرنگ ایران نے مختلف کالجوں میں اور میرے یہاں بھی جی سی میں بھی یونیورسٹی میں بھی ایران شناسی کا اتاق ایران شناسی قائم کیا ہے، جو خاص طور پر میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور خاص میرے لیے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ میں اسی کمرے میں بیٹھ کر کے اتاق ایران شناسی میں بیٹھ کر کے جہاں پر میں نے ایک لائبریری قائم کی ہوئی ہے کام کرتا ہوں اور فارسی زبان و ادب کی خدمت کرتا ہوں۔ اور اسی طرح سے میرا خیال ہے دوسرے اداروں میں بھی جہاں اتاق ایران شناسی ہے وہاں بھی یہ مواقع ہوں گے۔ اس کے علاوہ خانہ فرنگ ایران نے مجلہ ایران شناسی جاری کیا جس کا میں ایڈیٹر بھی رہا ہوں، آج کل کوئی اور صاحب ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آگے بڑھانا چاہیے، اس کو قائم رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بقائے فاموری آج کل ہمارے یہاں کے ڈائریکٹر جنرل ہیں، وہ بھی نہایت محبت اور نہایت خلوص کے ساتھ پاکستان و ایران کے روابط کی تحقیق کے سلسلے میں فرائض انجام دے رہے ہیں۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے اور پاکستان ایران کے روابط میں تحکیم ہو، مضبوطی ہو، دوست و برادر بنے، چونکہ ان کے اتحاد سے اتحاد اسلامی وابستہ ہے۔ میرا یقین ہے کہ جس دن پاکستان و ایران کوشش کریں گے کہ اتحاد اسلامی ہو، انشاءاللہ اتحاد اسلامی ہوگا اور مسلم قوم ابر قدرتوں کی، استعمار پسندوں کی دستبرد سے رہائی پائیں گے، آزادی حاصل کریں گے۔ میری دعا بھی ہے اور یہ میری کوشش ہے۔ آخر میں خانہ فرہنگ جمہوریہ اسلامی ایران لاہور کی جانب سے ان کی علمی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دعا گو ہوں کہ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کے باقی کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ان کی عمر دراز کرے، آمین۔